وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد حمد و صلاۃ لائق صد عزت و احترام و تکریم پیر طریقت راہبر شریعت حضور قبلہ پیر حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار دامت برکاتہم القدسیہ، دیگر حضرات علماء ذی وقار حضرت قبلہ پیر سید ساجد حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ، برادر محترم حضرت علامہ مولانا جان زیب صاحب ہزاروی دامت برکاتہم العالیہ، آج آستانہ عالیہ بلاوڑہ شریف پہ تشریف لانے والے عشاقان مصطفیٰ، میں آپ سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بالخصوص حضور قبلہ پیر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جہاں ان ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کا دیپ جلایا ہے اور انہیں تاجدار ختم نبوت پر مر مٹنے کا جذبہ دیا ہے، وہیں پر آپ نے اپنے ان آباء اور بزرگوں کے طریقہ کو اپناتے ہوئے آج جن بچوں نے اپنے سینے میں قرآن مجید کو بسایا ہے، آستانہ عالیہ بلاوڑہ شریف نے اس بات کی غمازی کی ہے کہ الحمدللہ یہ آستانہ اولیاء کی ریت پہ چلا آ رہا ہے، جہاں عشق مصطفیٰ کے دیپ جلائے جا رہے ہیں وہاں قرآن کے بھی دیپ جلائے جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا دامن ہوتا ہے۔ آپ کو قرآن کے حافظ تو ہزاروں نہیں لاکھوں مل جائیں گے، لیکن بد نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو قرآن ہاتھ میں اٹھا کر کے لوگوں کو ولیوں سے دور کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو صحابہ اور اہل بیت سے دور کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کو نبیوں کی تعظیم سے دور کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو قرآن پڑھ کے مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کے صحابہ کی بھی عزت کرتے ہیں، حضور کی آل کی بھی عزت کرتے ہیں، مصطفیٰ کے ولیوں کی بھی عزت کرتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ خوشا مسجد و مدرسہ، خوشا مسجد و مدرسہ، یعنی کتنا خوش نصیب ہے وہ مدرسہ، کتنی خوش نصیب ہے وہ مسجد کہ جس کے در و دیوار سے اللہ رسول کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ اور یہاں حضور قبلہ حق خطیب حسین بادشاہ سرکار اور علامہ ہزاروی صاحب اور ان کے علماء کی جتنی ٹیم ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ کے لوگوں کو مصطفیٰ سے دور نہیں کرتے، بلکہ جو ہمارے پاس آ کے قرآن پڑھتا ہے اس کے لب پہ جاری ہوتا ہے، اور یہ یہاں سے لے کر کے آخر تک اب ہر بندے کی زبان پہ آئے گا۔ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، آواز آ جائے سب کی، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا ہاں جی کنوں کما، تیرے جیا تیرے جیا، ایک مرتبہ سارے کہیے تیرے جیا۔ اور ایک اور بات یہاں پر اس ہزاروں کے کراؤڈ میں ہم کہنا چاہتے ہیں اور حضور قبلہ پیر صاحب کی اجازت سے کہنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، ہمارے مدارس میں تعلیم یہی دی جاتی ہے کہ ہم پاکستان کے عزت والے شہری ہیں۔ سارے کہو بے شک، ہم پاکستان میں رہنے والے عزت والے شہری ہیں، ہم الحمدللہ مصطفیٰ سے بھی وفا کرتے ہیں،
اولیاء سے بھی وفا کرتے ہیں اور اپنے ملک سے بھی وفا کرتے ہیں، اور حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار اور آپ کی مرید آج یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ملک کی سالمیت کے لیے، ملک کے دفاع کے لیے اور ملک کی عظمت کے لیے، جہاں ہمارے اداروں کا پسینہ گرے گا انشاءاللہ وقت آیا تو حق کی خاطر ہمارا وہاں خون گرے گا۔ اور آخری بات ہم اس اسٹیج سے کہنا چاہتے ہیں، الحمدللہ ہم نہ کل بارود والے تھے، ہم نہ کل بارود والے تھے نہ اب بارود والے ہیں، ہم اس وقت بھی درود والے تھے، ہم اس وقت بھی درود والے ہیں۔ اور ہاں ایک بات ضرور ہے، ہر چیز پہ سودا ہو سکتا ہے، لیکن آستانہ عالیہ بلاورہ شریف سے یہ پیغام ہم واضح دینا چاہتے ہیں، ہر بات پہ سودا ہو سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کی ذات اور مصطفیٰ کے عشق پر کبھی سودا نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا یہاں پر بھی اور جب تک ہمارے دم میں دم ہے یہ آواز گونجتی رہے گی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔